والشاكرين والحامدين والمقيمين وأن الحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے موت کی یاد اور موت کی تیاری. آج ہم اس مادی دنیا میں اتنے گم ہو گئے اور اتنے فنا ہو گئے کہ ہم موت کو، قبر کو، دوزخ کو اور قیامت کے دن حساب و کتاب کو بھول بیٹھے. ہم نے اس دنیاوی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ لیا اور ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے اور اللہ جل مجدہ کے سامنے اپنی زندگی اور زندگی کے تمام کاموں کا اور شب و روز کے مشاغل کا جواب دینا ہے. ایک ہوتا ہے بھول جانا اور ایک ہوتا ہے بالکل بھول جانا. ہم موت کو، قبر کو، حشر و نشر کو اور قیامت کے حساب و کتاب کو فقط بھولے نہیں ہیں، بالکل بھول گئے. بالکل بھول گئے. اس لیے اللہ پاک نے اور حضور علیہ السلام نے بار بار اپنی امت کو یہ بتایا کہ وہ موت کو یاد کریں اور نہ فقط یاد کریں بلکہ زیادہ یاد کیا کریں. ایک ہے ذکر، یاد کرنا، اور ایک ہے کثرت ذکر، زیادہ یاد کرنا. موت کی یاد میں اور موت کے ذکر میں جتنی بھی احادیث آئیں تو ان میں فقط موت کا ذکر نہیں ہے، فقط موت کو یاد کر لینا نہیں ہے بلکہ کثرت ذکر ہے، موت کو زیادہ یاد کرنا ہے. اللہ پاک نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں جانچے، تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہ عزت والا ہے، غلبے والا ہے اور بخشنے والا ہے. بعض علماء نے اور مفسرین نے احسن عملا کی تفسیر میں لکھا
کہ حسن عمل اور اچھا عمل موت کو زیادہ یاد کرنا ہے اور موت کی اچھی تیاری ہے اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے اور قیامت کے دن حساب و کتاب سے گھبرانا ہے. قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے. سو قرآن کریم فرقان حمید سے معلوم ہوا کہ موت کو زیادہ یاد کرنا یہ حسن عمل ہے اور عمل کا حسن ہے. موت کی تیاری اور موت کے بعد کی تیاری قیامت کے دن اور حساب و کتاب کی تیاری یہ حسن عمل ہے. پھر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ سے ڈرنا یہ حسن عمل ہے. اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے اور حساب و کتاب دینے سے ڈرنا اور خوف محسوس کرنا یہ بھی حسن عمل ہے، عمل کا حسن ہے. سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں، اپنی نیکیوں میں حسن پیدا کریں، اس میں بیوٹی پیدا کریں، اس کو بیوٹیفل بنائیں، اس کو حسین بنائیں، اس کو خوبصورت بنائیں. اور نیکیاں اور اعمال حسین ہوتے ہیں، خوبصورت اور بیوٹیفل ہوتے ہیں موت کے ذکر سے اور موت کی تیاری سے. جو شخص موت کو بار بار یاد کرتا ہے اور موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے اور قبر کی تیاری میں لگا رہتا ہے اور قیامت کے دن حساب و کتاب کی تیاری میں ہوتا ہے اور بارگاہ خدا کے سامنے اور بارگاہ خدا کے حاضر ہونے کی تیاریوں میں ہوتا ہے تو اس کے عمل حسین ہوتے ہیں، اس کی نیکیاں حسین ہوتی ہیں، اس کی اچھائیوں میں حسن ہوتا ہے. اس کی نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات و خیرات ہو، نیکی کسی بھی شکل میں ہو، اس کی نیکی حسین و جمیل ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے اور ہر وقت موت کی تیاری میں ہوتا ہے، قبر کی تیاری میں ہوتا ہے، قیامت کے دن حشر و نشر کی تیاری میں ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر حازن اللذات الموت، کہ لذتوں کو مٹانے والی کا ذکر زیادہ کیا کرو. اور لذتوں کو مٹانے والی کیا ہے؟ وہ موت ہے. موت انسان کی ہر لذت کو، سویٹنس کو، اس کی ہر چاشنی کو، اس کی عیش و عشرت کی زندگی کو مٹا دیتی ہے. تو جب دنیا کی لذتوں میں کھو جاؤ، دنیا کی عیش و عشرت میں فنا ہو جاؤ،
تو وہ جو لذت کو مٹانے والی ہے اور عیش و عشرت کو ختم کرنے والی ہے اسے یاد کرو، وہ موت ہے۔ اور فرمایا اکثروا، زیادہ یاد کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای المؤمنین اکیس، کون سا مومن زیادہ ذہین اور انٹیلیجنٹ ہے، فطین ہے، صاحب عقل ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا، کہ وہ مومن زیادہ ذہین ہے اور انٹیلیجنٹ ہے جس کی زبان پر ہر وقت موت موت ہوتا ہے، جس کی زبان پر ہر وقت موت کا ذکر ہوتا ہے۔ اور وہ مومن ذہین ہے، وہ مومن صاحب عقل ہے جس کی موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری اچھی ہو، تیاری عمدہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے ذہین اور صاحب عقل کی دو نشانیاں بیان کی۔ نمبر ایک، موت کو زیادہ یاد کرنا، اور نمبر دو، موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اچھی طرح تیار ہونا اور حسین تیاری کرنا، عمدہ طریقے سے تیار ہونا اور تیاری کرنا۔ ایک اور روایت ہے، حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل يحشر مع الشهداء احد، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو شہید نہ ہو لیکن اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہو؟ دنیا میں وہ شہید نہ تھا لیکن قیامت کے دن اس کو شہداء اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں، دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو شہید تو نہ ہوگا لیکن کل بروز قیامت شہداء شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرمایا من یذکر الموت فی اليوم واللیلہ 20 مرہ، اور شہید نہ ہونے کے باوجود شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جانے والا اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا۔ یعنی اللہ کو یاد کرنے کا ثواب تو ہے ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا ثواب تو ہے ہی، موت کے ذکر اور موت کو یاد کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جو موت کو دن میں 20 مرتبہ یاد کرے گا قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من اکثر ذکر الموت قل حسدہ وقل فرحہ۔ آج ہماری سوسائٹی میں دو بیماریاں بہت عام ہیں، ایک حسد اور جلیسی بہت عام ہے، الا ماشاء اللہ، سوا اس کے جس پہ اللہ کا فضل ہے۔ ہر شخص اس بیماری کا شکار ہے اور ہر شخص اس بیماری کا مریض ہے۔ ایک حسد و جلیسی ہے اور ایک دنیا میں اتنا خوش ہونا ہے، اتنا خوش ہونا ہے کہ آخرت کو بھول جانا اور موت کو بھول جانا ہے۔ یہ سوا ان لوگوں کے
جن پہ اللہ کا فضل ہے. ہر شخص ان بیماریوں میں مبتلا ہے. حسد کی بیماری اور دنیا میں اتنے خوش ہونے کی بیماری کہ انسان قبر اور آخرت کو بھول جائے. حضور علیہ السلام نے اس کا علاج بتایا. فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کرو تو اس سے حسد کم ہو جائے گا. جلیسی کی بیماری اس سے کم ہو جاتی ہے. اور دنیا پہ خوش ہونے کی اور دنیا کی خوشیوں میں گم ہونے کی بیماری بھی کم ہو جاتی ہے. تو آج اگر ہم چاہیں کہ ہم حسد اور جلیسی کی بیماری کا علاج کریں تو اس کا علاج ہے موت کو زیادہ یاد کرنا. جو شخص موت کو یاد کرے گا، جس شخص کے سامنے اس کی موت ہوگی، وہ کبھی بھی حسد اور جلیسی کا شکار نہ ہوگا. حسد اس لیے ہے اور حسد کی بیماری اس لیے ہے کہ ہم موت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، حشر و نشر کو بھول گئے اور قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونے کو بھول گئے. اس لیے ہوا یہ کہ مرض بڑھتا گیا. جو دوا کی ہم دوا کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں حسد کی بیماری کا، لیکن وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے کہ جو علاج ہے وہ ہم نے کیا نہیں، اور جو علاج نہیں ہے ہم اس کو علاج سمجھ بیٹھے ہیں. علاج ہے موت کو یاد کرنا اور موت کو زیادہ یاد کرنا. اور موت کی یاد یہ ہر روحانی بیماری کا علاج ہے. چاہے وہ جھوٹ ہو، وہ غیبت ہو، وہ چغلی ہو، وہ ظلم ہو، وہ ستانا ہو، وہ کسی پر الزام باندھنا ہو، بلیم لگانا ہو. ہر بیماری کا علاج موت اور اس کا ذکر ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی حضرت ابو المخارق سے فرمایا، استعد للموت قبل الموت. کہ ابو المخارق موت آنے سے پہلے موت کے لیے تیار ہو جاؤ. سو موت کی تیاری کا سبق اور موت کی تیاری کا درس یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. حضور علیہ السلام نے یہ سنت، اس کو سنت کا درجہ اور سنت کی حیثیت دی ہے. آپ نے خود بھی صحابہ کو بار بار فرمایا کہ وہ موت کو یاد کریں اور وہ موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاریوں میں لگ جائیں. ہمیں اگر چند دن کے لیے سفر کرنا ہو، 10 دن، 20 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، تو ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں اس کے لیے. بس اوقات تو سال پورا تیاریوں میں لگ جاتا ہے. تو جہاں 10-15 دن رہنا ہو اس کی تیاری تو پورے سال سے ہو، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہو اس کی تیاری 1 دن بھی نہ ہو. اس لیے حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ موت سے پہلے، مرنے سے پہلے موت کے لیے تیار ہو جاؤ، تیاری کر لو. تمہیں بہت جلد اس دنیا سے جانا ہے. نہ جانے کل کا دن دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. ابھی ہم گھومنے کے لیے آئے ہیں، نہ جانے یہاں سے اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو. اس لیے موت کی تیاری سے، موت کے ذکر سے اپنے ظاہر کو حسین بنا لو اور اپنے باطن کو حسین اور جمیل بنا لو. بعض صلحاء نے بیان کیا اور فرمایا کہ ذکر الموت غنم، موت کا ذکر بے نیازی ہے.
جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، دنیا کی جھوٹی عزت سے، شہرت سے، دنیا کی دولت سے، دنیا کے مال سے، دنیا کے ہر خوف سے اور دنیا کی ہر شے اور ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور صالحین، اولیاء دنیا سے بے نیاز تھے۔ انہیں نہ دنیا کی پرواہ تھی اور نہ اہل دنیا کی پرواہ تھی، نہ انہیں دنیا کی عزت و شہرت کا لحاظ تھا اور نہ انہیں دنیا کی مال و دولت کا لحاظ تھا، فقط اس لیے کہ وہ موت کو زیادہ یاد کرتے تھے۔ سو لوگوں، اگر چاہو کہ دنیا میں ہو کر بھی اور دنیا میں رہ کر بھی بے نیاز ہو جاؤ دنیا سے، تو موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ من عرف الموت حانت علیہ مصائب الدنیا وہمومها، کہ جو شخص موت کو یاد کرے گا اس پر دنیا کی ہر مصیبت، دنیا کی ہر تکلیف، دنیا کا ہر دکھ اور دنیا کا ہر غم آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑی مصیبت وہ خود موت ہے، اور انسان جب بڑی مصیبت کو یاد کرتا ہے تو وہ چھوٹی مصیبت کو بھول جاتا ہے۔ دنیا میں جب تکلیف آئے، مصیبت آئے، جب دکھ ہو، درد ہو، تو موت کو یاد کیا کرو۔ موت سے تکلیف آسان ہو جاتی ہے، موت کے ذکر سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے، اور موت کے ذکر سے اور موت کے تصور سے اور موت کے خیال سے انسان اپنے غم کو اور دکھ کو بھول جاتا ہے۔ حضرت قتادہ نے فرمایا طوبی لمن ذکر الموت ساعتا، کہ جس نے ایک لمحے بھی، تھوڑے سے وقت کے لیے بھی موت کو یاد کیا، اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، وہ خوش نصیب ہے، وہ نیک بخت ہے۔ تو موت کا ذکر انسان کو نیک بخت بناتی ہے، موت کا ذکر انسان کو سعادت مند بناتی ہے، موت کا ذکر انسان کو نیک بناتی ہے، اور موت کا ذکر انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتی ہے۔ اس طرح بعض صلحاء نے بیان کیا کہ کفا بالذکر الموت للقلوب حیاتا للعمل، فرمایا کہ موت کا ذکر یہ دلوں کی زندگی ہے۔ انسان کا دل بس اوقات مر جاتا ہے، اور جب انسان کا دل مرتا ہے تو پھر نہ اسے حلال کی پرواہ ہوتی ہے، نہ حرام کی ہوتی ہے، نہ جائز کی ہوتی ہے، نہ ناجائز کی ہوتی ہے، کیونکہ دل جو مر گیا تو فرمایا اگر مردے دل کو، مرے ہوئے دل کو زندہ کرنا ہے تو اس کی زندگی موت کا ذکر ہے۔ موت کے ذکر سے مردہ دل زندہ ہوتا ہے، اور فرمایا جب انسان کا دل زندہ ہو تو پھر اس سے اچھے کام ہوتے ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں، وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ تو اگر اپنے آپ کو دیکھنا چاہو اور اپنے آپ کو جانچنا چاہو، آزمانا چاہو، ٹیسٹ کرنا چاہو کہ ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے، تو ہر شخص اپنا امتحان لے سکتا ہے۔ اگر نیکیاں ہو رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے کام ہو رہے ہیں، سمجھ لو دل زندہ ہے۔ لیکن اگر رات بھی گناہوں میں ہو اور دن بھی گناہوں میں ہو، سمجھ لو دل مر گیا ہے۔ لوگوں، موت کے ذکر سے اور کثرت ذکر سے مردہ دلوں کو پھر سے زندہ کر لو، اور غیر آباد دلوں کو پھر سے آباد کر لو۔ حضرت ابو علی
جو اولیاء میں سے ہوئے، صلحاء نیک بندوں میں سے ہوئے، اچھے لوگوں میں سے ہوئے، ان سے حضرت خلد بن سالم نے پوچھا، خلد بن سالم نے پوچھا این مسکنک، تمہارا ٹھکانہ اور ڈیسٹینیشن، انجام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جہاں عزت اور ذلت برابر ہے۔ اس نے پوچھا وہ جگہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا فی المقبرہ، وہ قبرستان ہے۔ یہ ہر وقت قبرستان میں ہوتے تھے۔ سیدنا ابو علی اللہ کے اولیاء میں سے ہر وقت قبرستان میں ہوتے، ان کی زبان پر موت کا ذکر ہوتا، موت کی یاد ہوتی، آخرت کی یاد ہوتی، اور قبر اور حشر کی تیاری میں ہر وقت ہوتے۔ تو خلد بن سالم نے پوچھا کہ جب تم قبرستان میں ہوتے ہو اور رات تاریک ہوتی ہو تو تم ڈرتے نہیں ہو؟ رات بھی تاریک ہو اور انسان قبرستان میں تن و تنہا بھی ہو، ڈرتا تو ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں جب قبر کی وحشت کو یاد کرتا ہوں کہ قبر میں بھی تاریکی ہوگی، قبر میں بھی میں تنہا ہوں گا، تو جب میں قبر کی تنہائی کو اور قبر کی تاریکیوں کو یاد کرتا ہوں تو رات کی تاریکیوں کو بھول جاتا ہوں۔ اس لیے لوگوں جب رات تاریک ہے، رات جب آپ سوئیں تو سوتے وقت جب کمرہ تاریک ہو جائے تھوڑی دیر کی یہ سوچا کریں کہ آپ کو تاریک قبر میں جانا ہے، آپ کو تن و تنہا جانا ہے۔ اور جیسے رات کا وقت جب ہوتا ہے تو ہر شخص کو فکر ہوتی ہے کہ کمرہ روشن ہو جائے، کمرہ روشن ہو جائے، تو اس میں ہم ٹیوب لائٹ یا بلب جلاتے ہیں تو اس سے تاریک کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس طرح قبر بھی تاریک ہوتی ہے، قبر خود روشن نہیں ہوتی، قبر کو روشن کرنا پڑتا ہے۔ اور قبر کی روشنی ہے تہجد، رات کی نمازیں، رات کے سجدے، رات کا ذکر، اور رات کو تاجدار کائنات پہ پڑھا جانے والا درود و سلام، یہ قبر کی روشنی ہے۔ تو فرمایا کہ جب مجھے قبر کی وحشتیں یاد آتی ہیں، قبر کی تاریکیاں یاد آتی ہیں، تو میں رات کی تاریکیوں کو بھول جاتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ بتا کہ دنیا میں تجھے کسی چیز سے ڈر لگتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جب میں قیامت کا ڈر محسوس کرتا ہوں اور جب قیامت کا خوف اور قیامت کے ڈر کی یاد آتی ہے تو میں دنیا کے ہر خوف اور ہر ڈر کو بھول جاتا ہوں۔ قیامت کے خوف کے سامنے ہر خوف بے وزن ہے، اور قیامت کے ڈر کے سامنے ہر ڈر بے وزن ہے، ہیج ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ اولیاء پہ نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے، کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ان کے سامنے خوف آخرت ہے، ان کے سامنے حسن آخرت ہے، ان کے سامنے خوف خدا ہے اور خوف مصطفیٰ ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے تو پھر وہ ہر چیز سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جو اس سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ تو لوگوں، آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا سبق یہ ہے کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، اور خدا کے لیے موت کی تیاریوں میں لگ جاؤ، آخرت کی تیاریوں میں لگ جاؤ، میدان حشر و نشر کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ جل مجدہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ موت کے ذکر کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ قبر کے لیے، حشر کے لیے اور میدان قیامت کے لیے اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے تیاریوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔